وہ صحابی رسول جن پر جنات کا حملہ ہوا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قوم جنات نے انہیں شہید کر دیا؟ یہ صحابی رسول کون ہیں اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کی ہر قدیم تہذیب جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، خواہ وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو، قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد ہوں۔ تقریباً ہر قوم لوک کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے قبل اللہ نے جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب قوم جنات اللہ کے نافرمان ہو گئے اور وہ زمین میں فتنہ و فساد مچانے لگے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ سرکش جناتوں کو بطور سزا مختلف جزیروں اور ویران جنگلوں میں قید کر دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آزاد ہوئے تو انہوں نے دوبارہ زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جنوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر دیا اور وہ بھی ہمارے طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو گئے، لیکن شریر جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ شریر جنات انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو کچھ طریقوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدہ سے زیادہ وہ بنی نوع انسانوں کو نقصان پہنچایا کرتے، اس لیے حدیث میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک بیل دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بیجا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھیں۔ احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اس طرح کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل و قدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آباء و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد نہایت ہی سخی انسان تھے۔ حضور کے مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی علیہ السلام اور انصار کا پرچم حضرت سعد کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سعد بن عبادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے، جو تا عمر حضور کے شانہ بشانہ رہے۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور اشاعت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر انصاری صحابی سعد بن عبادہ کی موت نہایتی عجیب و غریب اور پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد کو جنات نے شہید کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کے سال شام کے علاقے حرام سے سفر کر رہے تھے
سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانہ قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور ایک کوڑے کے ڈھیر پہ جا کر پیشاب کرنے لگے۔ اس جگہ ایک سوراخ تھا جہاں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب حضرت سعد واپس لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پشت میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک آپ درد سے بے چین ہونے لگے اور تکلیف کی تاب نہ پا کر چند ہی لمحے میں وفات پا گئے۔ آپ کے ساتھی حیران اور پریشان رہ گئے کہ اچانک اس سوراخ سے جہاں سے آپ نے پیشاب کیا تھا ایک بلند اور خوفناک آواز آئی۔ ہم نے خزرج کے سردار سعد کو قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھیں۔ لوگ خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد کی لاش مبارک کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جنات چمٹنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایات موجود ہیں۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر فریفتہ ہو کر اس سے آ چمٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو نقصان پہنچائے، برا بلا کہے، کسی جن کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی یا گرم پانی ڈال دے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلا دے، خواہ یہ کام کسی انسان سے جان بوجھ کر ہو یا لا علمی میں، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور کیونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی زیادہ ہے، لہٰذا وہ کسی بھی جرم کا بدلہ انسان کو قتل کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا تو میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور گلا گھونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی۔ میں نے ارادہ کر دیا تھا کہ میں اسے مسجد کی کسی ستون سے باندھ لوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون اذکار شامل ہیں، جسے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور رسول اللہ کی دی گئی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔